کل ہم نے فروض مقدرہ اور اس طرح فروض مقدرہ کی دو قسمیں وہ پڑھی تھی. آج ہم اصحاب فرائض وہ پڑھیں گے. اصحاب فرائض یا اس کو ہم ذوی الفروض بھی کہتے ہیں. اور یہ وہ تھے، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ طرح کا سب سے پہلے جو میت کا جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ سب سے پہلے کس کو ملے گا. ہم نے اوپر ان کی کیٹیگریاں بنائی تھی، تقسیمات بھی کی تھی کہ پہلے کس کو ملے گا، اس کے بعد کس کو ملے گا. تو اب اس کی تفصیلات ابھی وہ شروع ہو رہی ہیں، اور اس تفصیلات کے بعد پھر اس کا حل بھی ہم بتائیں گے کا کیسے تقسیم ہوگا، وہ طریقہ کار کیا ہوگا. تو اب یہ جو ہے نا ہم اس کو وہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اصحاب فرائض یا ذوی فروض یہ کل 12 ہیں، جن میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں. یعنی 4 مرد ہیں اس میں اور اس طرح 8 اس میں عورت ہیں. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ 12 ہو گئی. سوال اگر آ جائے کہ اصحاب فرائض یا ذوی الفروض کی کل تعداد وہ کتنی ہیں، تو وہ کتنے ہیں؟ وہ 12 ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ سوال پہلے بھی کمیشن میں آیا بھی تھا. تو اس میں پہلا جو مرد ہیں اس میں پہلا ہے باپ ہے، دوسرا جد صحیح، تیسرا اخیافی بھائی اور یعنی ماں شریک بھائی، اور چوتھا شوہر ہے، پانچواں وہ بیوی ہے، چھٹا بیٹی، ساتواں پوتی، نیچے تک پوتی، پڑ پوتی سے نیچے تک یعنی، آٹھواں حقیقی بہن، 9 اللاتی بہن باپ شریک بہن، اور 10 نمبر اخیافی بہن یعنی ماں شریک بہن، اور 11 ماں اور 12 جد صحیح. اب ہمارے کی میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ یہاں پر باپ سے مراد کیا ہے، جد صحیح کسے کہتے ہیں، اخیافی بھائی یا اس طرح اللاتی بہنیں وغیرہ. یہ کیا ہوتی ہیں اللاتی وغیرہ؟ یہ دیکھو بھائی بہنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں جن کی ماں باپ دونوں ایک ہو، ماں باپ اگر دونوں کی ایک ہو تو اس کو آپس میں وہ حقیقی بہن بھائی ہوں گے. اور اگر مثال کے طور پر ماں جو ہے نا وہ مائی ان کی ایک ہو لیکن باپ ان کی جو ہے نا وہ الگ الگ ہو، تو باپ اگر الگ الگ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو اللاتی بہن بھائی وہ کہیں گے. فار ایگزامپل اس کی مثال ایسی، اللاتی بہن بھائی جو باپ شریک ہوتے ہیں، جو باپ شریک ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی باپ ایک ہو لیکن مائیں جو ہے نا وہ الگ الگ ہو، تو اس کو اللاتی یعنی باپ شریک بہن وہ کہیں گے. وہ اس طرح ہوگا، مثال ایک بندہ ہے اور اس نے 3-4 شادیاں کی ہیں اور 3 سے ان کی اولاد ہے. تو دیکھو نا، اب ان کی مائیں تو الگ الگ ہے لیکن باپ تو ان 4 کی بیویوں سے جو بچے ہیں وہ ان کی باپ ایک ہے، تو اس کو اللاتی بہن بھائی وہ کہیں گے. اور اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی ماں ایک ہو لیکن اس کی باپ وہ الگ الگ ہو. یہ کیسے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے، مثال ایک عورت ہے، اس کی شادی ہوئی کسی کے ساتھ اور ان کی بچی بھی ہوئی اس سے، پھر وہ شوہر فوت ہوا اور اس نے دوسری مرد کے ساتھ شادی کی، اس عورت نے، اس سے بھی بچے پیدا ہوئے. تو جو پہلے شوہر سے تھے اور جو دوسری شوہر سے جو بچے تھے، یہ آپس میں کیا ہوئی؟ اللاتی اخیافی وہ بہن وہ بھائی وہ ہو، کیونکہ ان کی ماں تو ایک ہے لیکن باپ ان کے وہ الگ الگ ہے، تو اس کو اخیافی بہن بھائی وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب آ جاتے ہیں جد صحیح کیا ہوتا ہے. جد صحیح دیکھو، یہ سوال اس اسلامیات میں پبلک سروس کمیشن کے بھی آیا تھا اور اکثر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جس چیز کو جب آپ تک ایک چیز کو سمجھیں گے نہیں نا، تو رٹا بے شک آپ جتنا بھی لگاؤ گے، چاہے وہ معروضی سوالات ہو، ٹیسٹ کے لیے ہو، جب آپ ایک چیز کو سمجھیں گے تو بے شک آپ اس کو بعد میں یاد نہ بھی کرو لیکن ایک دفعہ اس کو ذہن میں رکھ لو تو پھر آسانی ہوتی ہے. تو جد صحیح کسے کہتے ہیں؟ جد کا مطلب ہوتا ہے یعنی دادا. تو جد صحیح کسے کہتے ہیں؟ اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں. وہ مذکر جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں کسی مؤنث کا واسطہ نہ ہو، جیسے دادا، باپ کا باپ، کہ اس میں ماں کا واسطہ درمیان میں وہ نہیں. جد صحیح مطلب یہ ہوتا ہے میت کے ساتھ ایسا وہ مذکر جس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں کسی مؤنث کا واسطہ نہ آئے. مثال کے طور پر ایک بندہ فوت ہوا ہے، اب اس کا جو جد صحیح ہے نا وہ اس میت کے باپ کا باپ ہوگا، یعنی اس کا دادا ہوگا. تو دادا کس کا ہوتا ہے؟ دادا کس کے واسطے ہوتا ہے؟ کس کے واسطے ہوتا ہے؟ دادا جو ہوتا ہے وہ باپ کے واسطے ہوتا ہے، یعنی جو باپ کا باپ ہوتا ہے نا تو وہ دادا ہوتا ہے. تو اس کو جد صحیح کہیں گے، کیونکہ میت کے ساتھ رشتہ جوڑنا میں عورت کا واسطہ تو نہیں آتا نا، کیونکہ باپ کا باپ ہے تو باپ کے واسطے تو وہ تو مذکر ہے، لہذا اس کو جد صحیح ہم وہ کہیں گے. اس کے بعد ہے جد فاسد ہے. تو یہ وہ مذکر ہے جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ وہ کیا ہو؟ واسطہ وہ ہو، جیسے نانا، ماں کا باپ، اس میں مؤنث نہیں ماں کا واسطہ درمیان موجود ہے. اب نانا کسے کہتے ہیں؟ نانا کس کے واسطے ہوتا ہے؟ نانا کسی کا اگر ہوگا تو وہ ماں کے واسطے ہوگا نا، یعنی ماں کا جو باپ ہوگا وہ اس کا وہ کیا ہوگا؟ وہ نانا ہوگا. تو جہاں چونکہ عورت واسطہ میں مؤنث کا واسطہ پڑھ رہا ہے، تو اگر مؤنث کا واسطہ درمیان میں پڑے کسی مؤنث کے واسطے سے توسط سے،
وہ ہو، رشتہ ہو، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ جد وہ فاسد وہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح جد صحیحہ کیا ہے، جد صحیح یعنی جو عورت ذات ہوتی ہے نا دادی، وہ کیا ہے جد صحیحہ، وہ مؤنث جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں جد فاسد کا واسطہ وہ نہ ہو، جیسے دادی اور نانی کہ اس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں نانا یعنی جد فاسد کا واسطہ درمیان میں نہیں. اب دیکھو جد صحیح ہے نا، میت سے جب رشتہ جوڑنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو، جیسے دادی دادی. اب دادی وہ ہے نا رشتہ میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو، جیسے دادی. اب دادی جو ہے اور نانی کس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں نانا، تو دادی کس کی ہوتی ہے، دادی تو نانا کی بیوی تو نہیں ہوتی نا، دادی تو دادا کی بیوی ہوتی ہے. تو اگر دادی ہے اور نانی تو نانی کا اس کا رشتہ بھی میت سے جوڑنے میں نانا یعنی جد فاسد کا واسطہ درمیان میں نہیں ہے. اور اسی طرح جو دوسرا ہوتا ہے نانی، تو نانی کس کے واسطے سے ہوتی ہے، نانی وہ ماں کے واسطے جو ہے نا وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا جد صحیح ہے، تو وہ مؤنث ہو جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو. تو جد فاسد تو ایک ہی ہوتا ہے نا، وہ کون ہے جد فاسد، جیسے مثال دادی ہے اور نانی ہے کہ اس کا میت سے رشتہ نانا جد فاسد کا واسطہ درمیان میں نہیں تھا. تو نانا بھی نہیں ہے وہاں، تو اگر نانی ہے تو یہ ماں کے واسطے ہے اور وہ جد فاسد نہیں ہے. اور دادی بھی جد صحیح ہے کیونکہ وہ دادا کے واسطے سے ہے، نانا کے واسطے سے وہ نہیں ہے، تو اس کو جد صحیح ہم وہ کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد جد فاسدہ، یہ وہ مؤنث ہو جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں جد فاسد کا واسطہ ہو، جیسے نانا کی ماں، نانا کی ماں. تو نانا کی جو ماں ہوگی وہ اس میت کی کیا ہوگی، جد فاسدہ ہوگی. اس سے جد فاسدہ کہ نانا کی جو ماں ہے تو وہ نانا کے توسط سے ہے، تو نانا تو جد فاسد تھا، لہذا اس کی واسطہ سے تو یہ کیا ہوگا رشتہ ہے، تو یہ اس کو ہم جد فاسدہ وہ کہیں گے. اب سمجھ آ گئی آپ کو. تو یہ ہوا جد فاسدہ اور جد صحیحہ اور جد فاسد اور جد صحیح. ٹھیک ہے. اس کی تعریفات وغیرہ وہ ہو گئی. اب اس کے بعد اصحاب فرائض کے احوال. اب ہم جو اصحاب فروض تھی یا جو ضبط فروض ٹوٹل 12 تھی، جس میں 4 مرد اور 8 عورتیں تھی. اب ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی حالت وہ بیان کریں گے کہ باپ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے، یہ تو ہم کل پڑھیں گے کہ باپ کی 3 حالتیں جن کی حالت بیان ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میراث میں سے ان کو کتنا حصہ وہ ملے گا. تو اس میں باپ کی جو حالت ہوگی وہ 3 ہوں گی. یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. ابھی ہم اس وہ پڑھ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، اصول حدیث.